أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار أو كما قال الله عز وجل في القرآن المجيد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أو كما قال الله عز وجل في القرآن المجيد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ شہنشاہ ذوالجلال والاکرام دی اعلیٰ بلند و بالا وحدہ لا شریک لہ واسطے خاص ہے. درود السلام امام الانبیاء امام اعظم امام الہدیٰ امام الحرمین امام القبلتین رسول الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مکی میرے توڑے کل کائنات دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیثات مبارکہ. اللہ کریم اپنی رحمت اندہ نزول فرمائے نبی مکرم علیہ السلام دے اہل بیت دے آپ دے کروالے تے صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین آئمہ محدثین اولیاء الرحمن علماء دین تے جنہ دیا محنتاں کوششاں کاوشاں الحمدللہ دین اسلام کائنات دے ہر خطے دے پہنچ رہے ہیں. محترم حضرات معزز مکرم سامعین کرام میرے بھائیوں میرے بزرگوں نہایت ہی ادب کے لائق میری ماں اور میری بہنوں، رمضان المبارک دا دوسرا عشرہ جاری ہے. آدھا رمضان گزر چکے ہیں. امید ہے کہ اللہ دے بندے اللہ دیاں رحمتاں خوب لٹ رہے ہوں گے. اللہ کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے اور مزید رمضان المبارک دیا برکتاں رحمتاں حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، رمضان المبارک دا مہینہ گناہاں نو جلا دین والا مہینہ ہے، گناہاں نو ختم کر دین والا مہینہ ہے. اور نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ دی ہر رات برکت والی ہے، ہر دن برکت والا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر صبح جہنم تو آزاد کر کے جنت دا سرٹیفکیٹ دیندہ ہے، اور رمضان المبارک دی ہر رات اللہ اپنے بندیاں نو معاف کردہ ہے اور جنت دا سرٹیفکیٹ دیندہ ہے. رمضان المبارک ایسا برکت و بھرا مہینہ جسے فضائل و مناقب مسلسل دروس دے اندر خطبات دے اندر الحمدللہ سن رہے ہیں. اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر توبہ استغفار اپنے رب دے نال صلح اپنے رب نو راضی کرنا اس عنوان تے چند آیات میں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کیتیاں نے، اور ان تحت چند احادیث تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر کے اپنے اور تہاڈے ایمان نو تر و تازہ کرنا چاہنا وا، تاکہ اے رمضان دا مہینہ اے دے دن دے روزے رات دا قیام
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਮਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ تاکہ ساڈا رب راضی ہو جائے خالق کائنات رضا دا سرٹیفکیٹ دے دے اور میرے بھائیوں جدے تے اللہ راضی ہو جائے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور رب العالمین نے نا اپنے بندیاں کو یہ ڈیمانڈ کیتی ہے کہ میرے بندو گناہ ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں غلطی ہو جانا کوئی ایک فطرت تو خالی نہیں ہے ایک انسان دی فطرت ہے ایک نسیان جو بنے بھول جان والا ہے غلطی کر لینے والا ہے اور ایک آدم دی اولاد ایک غلطی کر کے جدو اپنے رب دی طرف پلٹ دے تے رب کائنات اپنے بندیاں دا استقبال کردا ہے اور اپنے بندیاں نو معاف فرما دیندا ہے گناہ زمین آسمان پر کے انسان اللہ دے سامنے آ جائے رب کائنات اپنے بندیاں دی ایک دفعہ لفظ معافی کہ یا اللہ میں نو معاف کر دے کہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے بلکہ حدیث قدسی ہے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میرا بندہ جدو غلطی ہو جائے نا یہ تصور دے اندر ہے یہ ذہن دے اندر ہے بات ہے کہ میرا ایک رب ہے میں اپنے رب دے سامنے توبہ کراں گا اور اللہ میرے معاف فرما دے گا فرمایا نبی مکرم علیہ السلام نے کہ انسان زمین تو لگ کے آسمان تک گناہاں دے ٹھیر لے کے آ جائے تے رب کائنات کہندا ہے مینوں کوئی پرواہ نہیں میں کسے کولوں نہیں پوچھنا میں اپنے بندے دی توبہ کرنے تے اے دے او گناہ بھی معاف کر دواں گا اور بلکہ ایک روایت کے اندر آندا ہے کہ زمین تو آسمان تک اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ دوسرے کلمات دے اندر ہے فرمایا پوری سرزمین انسان گناہاں دی بھر کے لے اپنے رب دے اوتے ایمان رکھن والا ہوئے نبی مکرم نے فرمایا اللہ کہتا ہے میرا اے مواحد بندہ جیڑا میرا در چھڑ کے کسی اور در تے نہیں جاندا جیڑا صرف مینوں اپنا رب ماندا ہے ایدی توحید دی برکت دے نال زمین تو لگ کے آسمان تک اور پوری سرزمین دے اوتے پرے ہوئے ٹیراں دے ٹیر گناہاں دے میرے سامنے لے کے آ جائے اور میرے کو سچے دل نال توبہ کر لے میں اپنے بندے دے زمین تو آسمان تک گناہ جڑے نے اور پوری سرزمین دے اوتے بھرے ہوئے ڈھیراں دے ڈھیر گناہ جڑے نے اللہ کہندے نے میں گناہ بھی معاف کر دیاں اور اے نیکیاں نال بھر کے اپنی رحمت عطا کر دیاں اور اس رب نے آرڈر کیتا ہے آؤ میرے برادری آؤ میرے بھائیوں آؤ میری ماں اور میری بہنوں اللہ کا قرآن ہے سورہ تحریم ہے اور اللہ پاک اپنے بندیاں دا نام لے کے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ فرماؤں دے ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا فرمایا اے ایمان والےو توبہ کرو اپنے رب کو سچے انداز دے نال توبہ کرو توبتا نصوحا اپنے رب دے سامنے سچی توبہ کرو سچی توبہ کی ہے بھلا مفسرین نے محدثین نے نا اس آیت کی تفسیر دے اندر ایدی تشریح دے اندر بیان فرمایا توبہ نصوحا انسان کو غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا اور اس گناہ دے اتے سب تو پہلے ایدی طبیعت دے اندر اضطراب برپا ہو جائے ایدہ گناہ ایدی طبیعت اس طرح گراں ہو جائے کہ جویں ایک پہاڑ ہے اور ایدے اتے ڈگدا پیا ہے اور یہ پہاڑ انہوں ختم کر دے گا یعنی اس گناہ نو بے شک چھوڑ غلطی ہو جائے تے اینو بڑا پہاڑ سمجھے تے جیڑا بندہ ایمان والا ہے اللہ والا ہے رب نو ماندا ہے نا او دی ایک کیفیت ہوندی ہے کہ غلطی ہو جائے تے او بہت بڑا پہاڑ سمجھ لیندا ہے اور جنی دیر تک توبہ نہ کرے انہوں سکون نہیں ملتا اور جیڑا رب دی توحید نو نہیں منتا رب تو دور زندگی گزاردا ہے اس بندے دی کیفیت حدیث پاک اندر بیان ہوئی ہے کہ او دے کولوں گناہ ہو جائے نا تے او یہ نہیں سمجھا جی میں نک تے مکھی بیٹھی تے انج ہاتھ ماریا تو اڑ گئی اللہ اللہ ہون توبہ نصوحا پہلی شرط دے
گناہ ہو جائے تے انسان او دے تے ندامت اور شرمندگی اختیار کرے اور پھر او بے چین ہو جائے اور پھر اپنے رب دے سامنے وضو کرے 2 رکعت بہ جائے اور عزم کرے کہ میرے اللہ میرے کو غلطی ہو گئی، میں گناہ کر بیٹھا، میرے اللہ میں معاف کر دے، اور پھر اگلی باتیں کرے کہ اللہ میں آج تو بعد گناہ نہیں کرانگا۔ فرمایا جدے اندر اے صفتہ پیدا ہو جان اور اپنے رب دے سامنے گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ دے ہاتھ ملا لے، فرمایا التائب کمن لا ذنب لہ، نبی مکرم فرماندے نے اللہ انہوں ایج گناہ تو پاک کر دیندہ جنہیں آج تو پہلے نے گناہ کی ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا، اللہ کہتا ہے اے ایمان والیو اور سچی توبہ کرو، اور جیڑا رب اپنے بندے نو خود ارشاد فرما رہے ہیں وہ پھر نال گفٹ کی دے رہے ہیں، وہ اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما دے نے کہ میرے بندو توبہ کرو، اور توبہ دا اللہ پاک رزلٹ بھی بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، فرمایا میرے بندو جدو میرے سامنے توبہ کرو گے تے اللہ پاک تواڈے توبہ کرن دے نال گناہاں نوں معاف کر کے گناہاں دا کفارہ بنا دے گا۔ اور میرے بندے اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے تیرے آن دی دیر ہو سکتی ہے لیکن رب رحمان دی عنایات دی طرفوں دیر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اللہ معاف ہی نہیں بلکہ اگلی اللہ پاک منزل جڑی دیر جڑا اللہ پاک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا، عزم دے نال ارادے دے نال گناہ تو توبہ کرن واسطے اپنے رب دے سامنے گڑ گڑا لو۔ فرمایا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تواڈے گناہاں دا کفارہ تواڈی توبہ رو بنا دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا اللہ پاک گناہ معاف کر کے تے اللہ اپنے انہاں توبہ کرنے والے جنت دے اندر داخل کر دے گا، اور ایسے باغات ایسیاں جنتاں جنہ دے تھلے نہراں بہ رہیاں ہون گیاں۔ اللہ میرے برادر تھی بس نہیں، اللہ پاک نے ایک دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے نے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا او اللہ دیو بندیو، اللہ خود کہہ رہے ہیں او میرے بندو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دے سامنے مل کے توبہ کریا کرو، اللہ دے سامنے اپنے گناہ جی میں اجتماعی گناہ کر دے ہو ایویں اجتماعی اپنے رب نو راضی کر لی توبہ کریا کرو۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں ایھا المؤمنون، اے مومنو اے مومنہ دی جماعت مل کے اپنے رب نو راضی کر لی توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تہاڈا رب تانوں کامیاب کر دے۔ اللہ اللہ، اور قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا اللہ پاک توبہ کرنے والے اور پاکیزگی اختیار کرنے والے بندیاں نو اپنا محبوب بنا لیندا ہے۔ اللہ اللہ، میں حدیث پاک اندر پڑھ رہا تھا، ایک بندہ نا گناہ تے گناہ ہو گئے، غلطیاں تے غلطیاں ہو گئیاں، اور غلطیاں بھی چھوٹیاں نہیں،
بہت بڑی غلطی، انسانی قتل کرتا رہا۔ اللہ اللہ، 99 قتل کر کے نا توبہ کرن ٹرے ہے، اور ایک بندے نو ملیا، کہتا ہے حدیث پاک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، کہتا ہے میں کیتے نہیں، میں چاہنا وا میرے گناہ معاف ہو جاون، اور اے نہ سمجھی دے اندر اگوں کہہ بیٹھا اور 99 قتل کر کے تیری معافی کیویں ملے گی، اور اے غصے دے اندر آ کے اینو بھی قتل کر دیندا ہے۔ 100 بندے دا قاتل ہو گیا ہے، اور پھر دوڑ لگا لیتی، کدی دائیں جا رہی ہے کدی بائیں جا رہی ہے، اینو بے چینی لگ گئی کہ میں کیویں معاف ہوواں گا، میں اینو کیویں معافی ملے گی۔ اللہ اللہ اللہ، میرے برادر ذرا نوٹ فرمانا، ایک صاحب علم دے نال ملاقات ہو گئی، حدیث پاک اندر یہ واقعہ موجود ہے، اے جا کر کے کہتے اللہ دے بندیا میرے کو 100 قتل ہو گیا ہے، معافی منگنا چاہنا، کوئی راہ دس دے، کوئی حل دس دے۔ اور جدو بندہ بے چین ہو جائے نا، انہوں کوئی سمجھ نہیں آؤندی، اور اے صاحب علم کہتا ہے علاقے نو چھڑ دے، او فلاں بستی دے اندر چلا جا، نیک لوگ اتھے رہندے نے، نیکی دے اندر شامل ہو جا، تینوں توبہ دی اللہ نے توفیق دے دیتی ہے، اتھے جا کے توبہ کر کے تے پھر نیکی والی زندگی گزارنی شروع کر دیں، اللہ تینوں معاف کر دے گا۔ انہیں دوڑا لاج کے شروع کر دیتیاں، اس بستی دی طرف جا رہی ہے، راستے دے اندر اللہ دا حکم اجل آ گیا، موت آ گئی ہے۔ اللہ اللہ، ادھر دوڑ لا رہے ہیں، ادھر موت آ گئی ہے۔ اللہ والیو ذرا غور کرنا نا، اللہ دیاں رحمتاں کنیاں وسیع نے، رب کنا پیار کردا ہے اپنے بندیاں دے نال، اللہ کتنی محبت کردا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ والے جا کے دیکھو نا، اللہ دا قرآن کہہ رہا من قتل متعمدا مقعدہ من النار، اگر جان بوجھ کے کوئی ایک قتل کر دے اور پھر قصاص نہ دے یا معافی نہ منگے دے ایویں دنیا تو چلا جائے، اللہ پاک نے دا ٹھکانہ جہنم دے اندر بنا چھڑے ہے۔ لیکن رب کائنات دی رحمتہ تو صدقے جائیے، اے فوت ہو گیا ہے، جنت والے فرشتے بھی آگئے تے جہنم والے فرشتے بھی آگئے۔ جہنم والے کہتے رہے قاتل ہے اور انہوں جہنم دی طرف لے کے جانا ہے، اور جنت والے کہتے رہے اے معافی منگن پچھے ہے تے اے معاف ہو گئے، انہوں جنت دی طرف لے کے جانا ہے۔ ادھر مکالمہ ہو رہے ہیں، اللہ نے آسمان تو تیسرے فرشتیاں دی ٹیم بھیج دیتی ہے، اور ایک کر کے آ کر کے اللہ دا حکم سنا دے رہے بھئی جھگڑا نہ کرو، اللہ دا آرڈر آ انہوں ماپ لو، جدھر دے قدم زیادہ نے اونا لوگاں دے اندر انہوں شامل کر دے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، واللہ تیری رحمتہ تو صدقے جائیے۔ اللہ پاک نے دے اپنے عرش دے تھلے لکھے آئے کہ میری رحمت میرے غصے تے حاوی ہے۔ اللہ نے نا اپنے عرش دے تھلے نا ایک پھٹی لکھ کے لا دیتی ہے، حدیث پاک اندر آؤندہ دے اللہ پاک نے لکھیا ہوئے کہ سبقت رحمتی، میری رحمت سبقت لے گی میرے غصے دے اوپر، اور آسمان تو فرشتے آئے نے، اس طرح پمیش شروع ہو گئی۔ بلکہ یہ حدیث میں 3 جگہ تے پڑھی ہے، اور ایدہ مضمون اے وے، ایدہ لبے لباب تے خلاصہ اے وے کہ فرشتہ نے معاف کیتا، پمیش کیتی، اور ایک پمیش کر کے تے جدوں این پمیش دے اینڈ دے پہنچے نے، اللہ نے زمین نو سکے اجے نے دوڑ لائی سی، پہنچیا نہیں ہے۔ حدیث پاک اندر ہوندہ ہے اس رب دا ذرے ذرے دے آرڈر ہے، اللہ نے پمیش فرشتیاں نے شروع کی تھی، زمین نو آرڈر کر دیتا۔ کیوں؟ اللہ اپنے بندے دے دل نو جان دے، میرا بندہ دلوں توبہ کر چکے ہے، بے چین ہو گیا ہے، پریشان
پریشان ہو گیا ہے، میرے گھر تے آ گیا ہے۔ اللہ نے زمین نو آرڈر کیتا، حدیث پاک اندر آندا ہے اللہ نے زمین نو سکیڑ دیتا، پمائش کیتی تے ایک گیٹھ دے برابر اے نیک لوگاں دی طرف جا ڈگ گئے۔ واہ رحمتہ والے اللہ، سانو توفیق بھی تو ہی دینی ہے، اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائیے۔ اللہ 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 میرے برادر، اللہ نے آرڈر فرمایا میرا بندہ ایک لے چلا گیا، توبہ دی دوڑ نال بھجیا ہے، میں اپنی رحمتاں دے نال اے دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک اندر پڑھیا ہے آمینہ دلال سید الرسول شفیع المذنبین رحمت للعالمین اسرا تشریف فرمانے تے ایک خاتون آئیے، آپ دی صحابی آئے، اللہ نو منن والی ہے، اللہ دے رسول نو منن والی ہے، اے دے کولو زنا دی غلطی ہو گئی، آ کر کے نبی مکرم دی خدمت دے اندر پردے دی حالت دے اندر اور آ کر کے روئی جا رہی ہے، پوچھیا اللہ والی ہے کی کہنی ہے، کی مدعا بیان کرنی ہے، کہتی اللہ دے نبی جی میرے کولو غلطی ہو گئی، میرے تے حد واجب ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے محرم رشتہ داراں نو بلایا اور مفسرین نے لکھیا ہے، محدثین نے لکھیا ہے کہ انہاں رشتہ داراں نو بلا کے نبی پاک فرماؤندے اینو لے جاؤ کیڑی ایدے کولو غلطی ہو گئی ہے اور ایدے نال اے ماں بنن والی بن گئی ہے، زانیہ بچے دی پیدائش دا موقع ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر کے اینو اپنے گھر دے اندر رکھو، سیفٹی دے نال اے بچے دی پیدائش ہوئے، آن والے بچے دا تے کوئی گناہ نہیں دا، بچے دی پیدائش ہو جائے اور جدو بچہ دودھ پینا شروع دودھ پی لوے تے روٹی دا ٹکڑا پھڑ لوے تے اونوں اس عورت کو میرے کول لے آنا، اور اسی طرح سارا پروسیس ہویا۔ اور ایک خاتون دا اندازہ لگاؤ نا میرے بھائیو، ساڈی صبح بھی گناہ والی رات بھی گناہ والی، کدی ٹس تو مس نہیں ہوئے، اینو کیڑی چیز لے کے آئی ہے، ایدہ ایمان لے کے آیا جڑا اللہ پاک کہہ رہے ہیں اِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والیو توبہ کرو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ ایدہ ایمان انہوں لے کے آیا ہے، حدیث پاک اندر ہوندا ہے نبی پاک دے کولے سارا پروسیس پورا کر کے اے آ گئی ہیں، اور نبی مکرم فرماندے نے اے خاتون ہے، ایدہ جسم اچھی طرح سارا لپیٹ دیو اور اینو لپیٹ کے دے پھر اینو ایدی حد ایدے تے نافذ کر دیو اور اینو رجم کر دکھا گیا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے جدو یہ رجم ہو گئیاں، آپ نے فرمایا کہ ایدہ ہن نماز جنازہ دا اہتمام کرے ہو۔ آمینہ دلال علیہ السلام ایسا رو رو کے جنازہ پڑھا رہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے حضرت جی تسی زانیہ دا جنازہ پڑھان لگے ہو؟ نبی پاک فرماندے نے عمر تو دیکھدا نہیں کہ ایڈی مومنہ عورت ہے جڑی گناہ تے اڑی نہیں ہے تے رکی نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہ دی معافی نہیں، انہیں آپ نے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ فرمایا عمر اگر اس خاتون دی توبہ نو مدینے دے 70 لوگاں تے تقسیم کر دیتا جائے، اللہ 70 گنہگاراں نو معاف کر دے گا۔ اللہ گناہ ہو جائے تے معافی دیتے، اللہ توفیق بھی تو ہی دین والا ہے۔ اللہ سی تیرے کو توفیق منگنے رمضان المبارک دا مہینہ ہے، اللہ سانو توبہ کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور میرے برادری میں وقت اجازت نہیں دیندہ، حدیث پاک چیپٹر میرے سامنے کھلا ہے، ایک ایک حدیث سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل ہے۔ میرے تے توڑے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخشے ہوئے، لیکن آپ فرماندے نے کہ میں دن دے اندر 70 اپنے رب دے کولوں توبہ کرنا اور استغفار کرنا وا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حدیث میں جاندہ نبی پاک کلمات نو بیٹھے بیٹھے
سو مرتبہ ایک ایک مجلس کے اندر پڑھ لیندے اور میں روایت کے اندر پڑھیا نبی مکرم فرماؤندے نے کیڑا بندہ ہے پڑھدا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا جیڑا بندہ 3 مرتبہ اے دعا پڑھ لیندا اللہ پاک او دے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیندا ہے۔ تاکہ فرمایا پاویں میدان جنگ وچوں دوڑیا ہوئے اللہ پاک او دے ایک کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیندا ہے۔ اور میرے برادر نبی مکرم علیہ السلام دی آپ دی سیرت نو آپ دے کوئی بھی اسلام قبول کردا تے نبی پاک کلمہ پڑھان تو بعد سب تو پہلی جیڑی دعا سکھایا کر دے آپ پڑھا دے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی، اے دعا یاد کر لو میرے برادر، اللہ دے نبی 4 کلمات سکھایا کر دے۔ آپ فرماؤں دے کلمہ پڑھن تو بعد اللہ کو اے دعا کرو اللہم اغفر لی، اے اللہ میں معاف کر دے، ورحمنی اللہ میرے دے رحم کر دے، وحدینی اللہ میں ہدایت دی راہ تے چلا دے، ورزقنی اللہ میں اپنی عنایات رزق کریم وافر عطا فرما دے۔ میرے برادر توبہ ایک ایسا عمل دے جدو بندہ مومن اپنے رب دے سامنے چکدا ہے توبہ کردا ہے اور اللہ پاک اپنے بندے تے اتنا راضی ہوندا ہے۔ نبی پاک نے ایک مثال دے کے بیان فرمایا ایک بندہ، آخری حدیث ذرا نوٹ فرمانا اور یاد رکھنا میرے بھائیو، اپنے رب دی طرف آن والے نو اللہ کتنا پسند کردا ہے۔ اللہ والا جدو اپنے رب دی طرف رجوع کردا ہے تے اللہ کتنا خوش ہوندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے کہ ایک بندہ اپنا سفر کردا ہے اور سواری دے اتے اپنا سارا سامان انہیں رکھے ہے، او دے دا کھانا بھی ہے، اے دا بستر بھی ہے، اے دا پینا بھی ہے اور اے دا سارا ذاتے راہ ہے۔ اور فرمایا سفر کر دیا ایک ایسی جگہ تے پہنچ دا جتے بے آب و گیا ریگستان ہے اور بڑا ڈراؤنا علاقہ ہے۔ اس جگہ تے تھوڑی دیر واسطے رک دے اور اکھلا کے تھوڑا جا آرام کر دے۔ نبی پاک فرماندے نے ذرا تصور دے اندر جانا اور اس آپ فرماندے نے آنکھ کھول کے ویندا ہے اے دی سواری غائب ہے، اے دی سواری نظر نہیں اوندی اور اے پریشان ہو جاندا ہے، کدی دائیں دوڑ لاندا ہے کدی بائیں دوڑ لاندا ہے، کدی کدھرے جا رہے ہیں کدی کدھرے جا رہے ہیں، بلا کرے تھک ہار کے کہندا ہے کہ سواری تے ملنی نہیں، ہن موت ہی موت ہے، ہن اپنے اصل جگہ تے تھے بیٹھ کے اپنا وقت کٹ لینا، ایتھے میں لیٹ جانا وا اور اے لیٹ دے نیند کی آنی ہے، بے چینی دیاں اکھاں بند کر دے۔ نبی پاک کہندے نے آپ فرماؤندے نے اے اکھاں کھول دے، تھوڑی دیر بعد دیکھ دے دی سواری دے سامنے کھڑی ہوندی ہے۔ آپ نے مثال دے کے فرمایا لوگوں اس بندے دی کی حالت ہوئے گی کہ ریگستان تے بیابان تے جنگلات دی اندر جتھے موت دا ارادہ کر کے لیٹ گیا اور دیکھیا باپ دے اندر سواری دی سامنے کھڑی ہے دے اندر آندا ہے واہ میرے بندے میں تیرا اللہ تو میری سواری ملا دیتی۔ نبی پاک فرماندے نے غلطی دے اندر اپنے آپ نو رب نو بندہ کہہ گیا، اتنی خوشی ہے نو پتہ ہی نہیں کی کہنا ہے۔ اللہ پاک نو جدو بندہ توبہ کرتا ہے اس بندے نالوں زیادہ بھی خوشی ہوندی ہے، بلکہ حدیث پاک اندر آندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اپنے بندیاں واسطے اس طرح ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے۔ اللہ دے نبی ہر بات مثال دے کے اس لیے سمجھاؤں دے تاکہ چھوٹی تو چھوٹی سوچ والے بندے نو بھی سمجھ آ جائے۔ ذرا غور کرو نا انج ہاتھ کون پھیلاندا ہے؟ باپ اپنے بیٹے نو سینے لان واسطے پھیلاندا ہے، ماں اپنے بچے نو سینے لان واسطے، بلکہ ہاتھ او پھیلاندا ہے جتنے محبت
ہو جائے اللہ اپنے بندے نال محبت دی انتہا کر دے اور اس طرح ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے ہر صبح اللہ پاک اعلان کر رہا ہے یا باغی الخیر اقبل اے نیکی کرنے والے اگے بڑھ جا یا باغی الشر اے گناہ کرنے والے رک جا اے گناہ کرنے والے توبہ دی طرف آ جا نبی پاک فرماندے نے ہر رات اللہ پاک اپنے بندیاں لی اس طرح اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے اپنے بندے نو کہہ رہے ہیں آ میرے بندے معافی منگ لے آ میرے بندے توبہ کر لے نبی پاک فرماندے نے اے ہاتھ پھیلے ہوئے اللہ پاک دے قیامت دے سورج دے طلوع ہون تک پھیلے ہوئے نے اور ہر انسان دی قیامت دی نزادہ وقت ہے فرمایا نزادہ وقت جدو تاری ہو جائے اللہ پاک نے اس اپنی رحمتاں دے توبہ دے دروازے کھول چھڑے نے اللہ کو دعا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال رمضان المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں نے اللہ انہاں دے اندر توبہ استغفار کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ نے قرآن مجید دے اندر کئی مقامات دے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا میرے بندو استغفار کرو تے توبہ کر دے رہو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ کہتے ہیں میرے بندو استغفار کر دے رہو تے میں توانو رحمت دیاں بارشاں بھی دماں گا میں توانو اولاد دیاں نعمتاں بھی دماں گا میں وافر رزق بھی عطا کراں گا مل گیاں انہوں کل کائنات دیاں نعمتاں مل گیاں فرمایا انہوں جنات بھی عطا فرما دماں گا اور نبی مکرم نے فرمایا کہ او بندہ سب تو زیادہ اللہ دا محبوب ہوئے گا قیامت والے دن جدے نامہ اعمال دے اندر کثرت دے نال استغفار ہوئے گا اور میرے بھائیو آخر دے اندر میں سورہ نصر دی اے آیت پڑھ کے بات عرض کرا اللہ نے اپنے حبیب نو کیا میرے حبیب فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا کہ توڑا کام ہے کہ اپنے رب دی تسبیح کرتے رہو اور استغفار کرتے رہو وہ اللہ بڑی ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اے ہوئی اللہ نے سانو وظیفہ دیتا ہے میرے بھائیو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی اللہ پاک کثرت دے نال توبہ استغفار دیے دعا کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین